السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اظہر کی نظر. دس از اے اسپیشل ایپیسوڈ. ہم جب سیمی فائنل کی بات کر رہے تھے تب بھی آپ کو بتایا تھا اظہر سے کافی سارے سوالات ہمیں آئے ہیں، خاص طور پہ کل جو واقعات کہہ سکتے ہوئے پاکستان کرکٹ میں ان کی مد نظر. السلام علیکم اظہر، کیسے ہیں؟ بھائی السلام، ٹھیک ٹھاک. فیصل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سو اظہر، جس طرح ایکسپیکٹیشن اب ہماری بن ہی گئی ہے اوور دا ایئرز، ہر ورلڈ کپ جہاں ہم یا ہر بڑے ایونٹ جہاں اگر فیل ہو کے یا سیمی فائنل سٹیجز تک نہیں پہنچتی پاکستان ٹیم، اس کے بعد ایک دم سے ایک اپہیول دیکھنے میں آتا ہے. اگین لگ یہ رہا ہے ایٹ لیسٹ کہ کچھ اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے ٹیم مینجمنٹ، کوچز اور کپتان کو. ان کو ہٹایا گیا ہے یا انہوں نے ریزائن کیا whether forced or not، اور نئے کپتان آئے ہیں. سو واٹس یور ٹیک آن دس اوور آل سچویشن؟ دیکھیے، میں آئی تھنک گائے بگائے یہاں پروگرامس میں بھی ذکر کرتا رہوں کہ ہم ہمیشہ سے ہماری ہسٹری یہ چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ کا ڈبیکل اسپیشلی اگر ہوتا ہے تو ہم فوراً سے کپتان، کوچ اور یہ چینج کرتے ہیں. دیکھیں، اگر تو یہ چینج جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے تو دیٹ از فائن، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. لیکن یہ ہماری ہسٹری ہے. ہم نے اگر پاکستان کو جو نہیں دیا وہ یہ نہیں دیا کہ ہم کنسسٹنسلی کنٹینیوٹی رکھیں. ہم ٹھیک ہے، مسٹیکس ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن خالی چینج، صرف چینج فار دا سیک آف چینجنگ از ناٹ دی آنسر. بیکاز اگین ہم 4 سال بعد کہیں وہیں نہ کھڑے ہوں، یا اگر اگلا T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے تب بھی ہم یہی نہ سوچ رہے ہو کہ ہم پھر کپتان چینج کریں. تو میرے خیال ہے کپتانی پاکستان کا ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں جو بھی ایونٹس کل ہوئے، ٹھیک ہے، بابر کا جانا اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جو سرکمسٹانسز یہی شو کر رہے تھے کہ بابر شاید اس ورلڈ کپ کے بعد کپتان نہیں رہیں گے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ڈیسیجن کیا، آئی تھنک اٹ واز اے ویری رائٹلی ٹائملی ڈیسیجن بائی بابر. ان کی اپنے لیے بہت زبردست ہوگا. ٹائمنگ تو کافی فورس نہیں لگ رہی اظہر اس میں؟ دیکھیں وہ کیسے پریس ہوتا ہے، لیکس ہو رہی ہیں، یہاں بات وہاں بات کہ جی بس شاہین کو لے آئے اور یہ ہو جائے گا اور وہ معجزہ ہو جائے گا کوئی پاکستان کرکٹ میں. وہاں پھر پریس میں یہ باتیں آنی شروع ہو گئی کہ جی ٹیسٹ میں کوئی ہوگا، T20 میں کوئی ہوگا. ون ڈے تو اس وقت ہمارے لیے ایشو نہیں ہے کیونکہ ماشاء اللہ FTP میں ہمارے ون ڈیز ہی اب سال بعد ہیں. سو وہ تو چلیں چھوڑیں. بٹ پھر وہ واٹس ایپ چیٹ لیک ہو گئی، ایک بھائی صاحب نے وہ لیک کر دی. سو آئی ڈونٹ نو اگر ہم نے بابر کو اس طرف فورس کیا یا یہ اس کی ایک آرگینک تھاٹ کا ریزلٹ ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے پیچھے واقعی کوئی پروسیس ہے، کوئی ریزننگ ہے جو آئی ایم ہوپنگ بابر کو بھی ان کانفیڈنس لے کے یہ کیا جا رہا ہے. بیکاز 4 سال ایک بندے کو کپتان رکھ کے اس کو بالکل آؤٹ ان دا بلو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں جو میٹنگز لگ جو ایسے ہی رہا تھا بڑے اچھے ماحول میں ہوئی. بابر کی بڑی سروسز کو سراہا بھی گیا ہوگا. آئی تھنک سراہنا بھی چاہیے. بابر کی اگر آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں ایز کیپٹن تو وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہم اس ورلڈ کپ میں تنقید کرتے رہے. اوبیسلی ورلڈ کپ پہ تنقید بنتی تھی کیونکہ پرفارمنس آپ کی ایسی تھی اور آپ کی جو تیاری تھی، جو آپ کا تھاٹ پروسیس تھا وہ ایسا ہی تھا کہ جب کسی نے آؤٹ آف فارم ہونا تھا یا انجرڈ ہونا تو پھر آپ کا یہی حال ہوتا. لیکن جہاں تک بات رہے گی فورس بعد کیا آپ نے یا سٹیٹس کی بات کی اظہر، ایک سٹیٹ میں بتا دوں. T20 میں جہاں اس کو ہٹایا گیا، T20 کا وہ along with Morgan he is the most successful captain by number of wins اور ایک میچ کم مارگن سے. سو بالکل جسٹ میں اسپیشلی T20 کو علیحدہ سے سیپریٹلی دیکھیں تو پھر تو آپ کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے اگر صرف پرفارمنس دیکھیں. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ بابر کا اپنا ڈیسیجن کیا تھا. اب میرے خیال میں بابر نے یہ بھی خود سوچا ہوگا کہ یار میں اتنا اسٹریس کیوں لوں، اتنی کرٹیسزم کیوں سوچوں، میں 3-3.5 سال سے کر رہا ہوں، 4 سال سے کر رہا ہوں. تو ان کو بھی ایک بریک چاہیے تھا. میں نے کہا ایز اے پرسن باقی باتیں آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ یار کیا فورس تھا، کیا نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایز اے پرسن بابر بڑا کلوز رہا ہے میرے خیال میں اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ یار تھوڑی دیر وہ اس اسٹریس سے اویئر رہے گا. کیونکہ میں نے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کپتانی کا آپ لوڈ لے پا رہے ہیں کہ نہیں لے پا رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی اسٹریسفل لائف، جو آپ کا اسکیجول ہوتا ہے ایز اے کیپٹن وہ بہت ٹف ہوتا ہے. آپ نے سلیکشن کمیٹی سے آپ نے آف ٹائم میں میٹنگز کرنی ہے، آپ کا پھر پریکٹس کے دوران پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں، پھر پلینگ 11 بنانا، شام کو سوچنا، صبح سوچنا، پھر پلیئرز ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پلیئرز کو مینیج کرنا. تو بہت سارا اسٹریس کپتان اٹھاتا ہے اور 3.5-4 سال کے بعد آئی تھنک یہ بہت اچھا ہے بابر کے لیے کہ اس کے لیے بریک آ گیا. باقی
ہوپفلی جو بھی ڈیسیجن کیے گئے ہوں میں یہ کبھی بھی میں اتنا بینیفٹ اور ڈاؤٹ ضرور دوں گا کرکٹ بورڈ کو کہ کہ آگے وہ جو سوچ رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے اتنے پلیئر سے انہوں نے ڈسکشنز کی ہیں جو کہ بڑا اچھا سائن ہے، اور فریش مائنڈ کے لوگوں سے ڈسکشن کی ہے، یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ مجھے کیونکہ نظر آیا اگر کہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں، چلیں آپ تو obviously having been in cricket آپ شاید یہ benefit of doubt دے سکتے ہیں، ہم لوگ بڑے کم ہیں جو یہ دیتے ہیں، بٹ ایک جو آپ نے بات کی بڑی خوشائن جو لگ رہی ہے، یہ جو ریسنٹلی ریٹائرڈ اور آلموسٹ آپ کہہ لیں سم تو کرنٹ پلیئر سے بھی بورڈ نے انگیج کیا ہے فوری طور پہ، اور ناٹ جسٹ جو کل پرسوں کی ملاقاتیں، پچھلے 4-6 ہفتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے، خبروں میں آ رہا ہے کہ کچھ نئے پلیئرس کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان سے آئی ڈونٹ نو اگین ڈسکشنز کیا کیا ہوئی ہیں، بٹ اٹ سیمز لائک اسٹیپ ان پازیٹیو ڈائریکشن، ہوپ فلی اس سے کچھ خوشائن ریزلٹس بھی آئیں۔ دیکھیں جو دیکھا گیا کہ سارے جتنے لوگوں سے میٹنگ ہوئی زیادہ تر وہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہیں، کرنٹ کرکٹ جو اراؤنڈ دا ورلڈ وہ کھیلے ہیں، اپنی اچھی فیڈ بیک بھی دی ہوگی انہوں نے اور اچھے طریقے سے بھی دی ہوگی آئی ایم شیور، لیکن آگے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپوائنٹمنٹس بھی مل رہی ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ رسپانسبلٹی اب ان پلیئرس کے اوپر بھی ہے جو یہ اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کو پیچھے چھوڑیں، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا اور آگے جو آپ کی جاب ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم سب جو پاس میں ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے کچھ ایکس پلیئرز نے جب بھی کوئی ایز اے کوچ کری یا کسی اور ایڈمنسٹریشن میں کی تو وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکے، آپ کو جس کو کہتے ہیں نا میں مارنی پڑتی ہے جب آپ ایسی اپوائنٹمنٹس میں یا ایز اے کوچ آتے ہیں یا ایز اے کنسلٹنٹ آتے ہیں یا وٹ ایور، تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا پڑے گا، آگے کام کس طریقے سے کرنا ہے، آپ راؤنڈ دا ورلڈ کرکٹ کھیلے ہیں، ڈفرینٹ فرینچائز کرکٹ کھیلے ہیں، کاؤنٹیز کھیلے ہیں، تو اس کا جو ایکسپیرینس آپ نے کیا کہ دوسری جو ڈیولپ کنٹریز ہیں کرکٹ کی اسپیشلی اسپورٹس کی وہ کیسے چلتی ہیں، آپ کو وہ اپلائی کرنا ہے اپنی کوچنگ میں، اپنی ایڈمنسٹریشن میں ان پاکستان، جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکل بھی ہیں پاکستان میں، آپ یہ نہ کریں کہ وہ جو چیزیں کرتے ہیں وہاں پہ پریکٹیکل ہے تو ہر چیز یہاں پہ پریکٹیکل ہوگی، یہاں کے ڈائنامکس دیکھنے پڑیں گے آپ کو، یہاں پہ سائز آف دا کنٹری، سائز آف دا پیپل، جو لوگ جتنے اماؤنٹ آف پلیئرز کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان میں، یہ ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا اور پھر اس حساب سے ڈیسیجنس کریں گے، تو آئی تھنک اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن، لیکن اب رسپانسبلٹی جن کو مل رہی ہے ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آگے چلنا کس طریقے سے۔ I think Azhar, you've hit the nail on the head. ایک چیز بہت جو ضروری ہے، اور اسی وجہ سے کہ پوری دنیا میں کوٹ سننا جاتا ہے کہ گریٹ پلیئرز ڈونٹ میک گریٹ کوچز، اس کی آئی تھنک سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی، جس طرح آپ نے کہا، میں کو دروازے پہ نہیں چھوڑ کے آتے، وہ رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی اسی ایک خیال میں ہوتے ہیں کہ جی میں ایسے کھیلتا ہوں اور میں یہ اور میں وہ، یہ اب ماڈرن کوچنگ میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ You have to be a good man manager, you have to be a good analyst, you have to be a good strategist, tactics سمجھنی، opposition ریسرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اب ایک ڈے ٹو ڈے حصہ بن گیا ہے مینیجرس کا اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹرس کا، اور آئی تھنک کیونکہ آپ جیسے بھی ہو who are still playing, who've been in the system، آپ جیسے لوگوں کو انگیج کرنے سے فائدہ تب ہی ہے جب آپ کے وہ ایکسپیرینسز لے کے ان کو لوکلی کنورٹ کیا جائے، اور ان میں سے جو نگٹس آپ لوگ لے کے آتے ہو ان کا فائدہ اٹھائے، نہ کہ یہ کہ اظہر علی صاحب جا کے بیٹ پکڑ لیں نیٹ میں کہ ہٹ جاؤ بابر اعظم، ہٹ جاؤ رضوان، ہٹ جاؤ شان مسعود، میں اب تمہیں سکھا دوں گا میں کیسے بیٹ کرتا تھا کیونکہ تم لوگ نہیں کر پاتے۔ آئی تھنک وہ نہیں، بہت ایک کریٹیکل ڈفرینس ہے اس میں۔ یہ اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے اندر کا پلیئر آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور Yeah. سب سے بڑی جو شاید ہم مس کرتے رہے ہیں کہ ہم کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کرتے، جب بھی سوری کاؤٹ آف ہو گیا تھا، جو کچھ ہم نے پلیئرز دیکھے ہیں نا کہ یار ہمیں سب کچھ پتا ہے، اکثر یہ مائنڈ سے دیکھا گیا ہے، اب جب تک آپ کلیکٹیو نہیں چلیں گے، سب لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، سب لوگوں سے آپ مشاورت نہیں کریں گے، تب تک آپ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا کوچ وٹ ایور۔ ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ ایک پلیئر آتا ہے، اس نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہوتی ہے،
لیکن وہ کہتا کہ یار مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، پچ کا مجھے پتہ ہے، اسٹرکچر ڈومیسٹک سے مجھے پتہ، ہر چیز ہی مجھے پتہ ہے۔ تو آئی تھنک کہ جو لوگ باقی بھی امپلائرز ہوتے ہیں تو یہ ان تو سے لیکن کام، ہمارا ایک نیشنل ٹیگ لائن ہے نا، منو پتہ ہے، مینو اس کو پتہ کیسے ہے ہم وہ صحیح کریں؟ جس سے بھی پوچھ لیں اس کو پتا ہوگا، لیکن یہی خوبصورتی ہے کہ جو کرکٹرز کھیلے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار باقی بھی باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں، باقیوں کے ذہن میں بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیاز بھی شیئر ہوں، اور کلیکٹیو وے میں ہم اچھے آئیڈیاز کو کلیکٹ کریں اور اس کو اپلائی کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت کہ اگر اس وے میں ہم پازیٹیو وے میں چلیں گے آگے تو بہتری آئے گی۔ کبھی تو ہم نے اس فریش مائنڈ سیٹ کو اپلائی کرنا ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی ہے ان پلیئروں پہ کہ اس چیز کو پروف کریں کہ جو انہوں نے لرن کیا ہے وہ اپلائی کر کے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اظہر، ایک آپ سے آخری سوال، ابھی تک جو نام آئے ہیں آبویسلی جو میٹنگز بھی ہوئی ہیں، جو نام آئے ہیں ان میں لگ تو یہی رہا ہے اگین ریسنٹ پلیئرز جو کہ جن کی ایک ریپوٹیشن بھی رہی ہے کہ وہ تھنکنگ پلیئرز بھی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ جو آئی تھنک آپ نے بڑی ایک کی ورڈ ابھی یوز کیا تھا کلیبوریشن کا، یہ لوگ اس بورڈ میں ان پلیئرز کے ساتھ ان کا کانفیڈنس گین کر کے کلیبریٹیولی گرو کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہیے، ان لائک پاس ایگزامپلس میرے خیال میں جتنا کلیکٹیو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک برج بننا چاہیے سب کو، ایک لائن میں ایک پیج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، فرام گراس روٹ ٹو دا ٹاپ۔ جب ایک چین بنے گی تب آپ کو پتا ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں، سب کا گول ایک ہے، سب ایک ہی جو پاکستان ٹیم کو چاہیے وہ گراس روٹ سے کام ہونا شروع ہو جائے، پھر 3 سے 4 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چین ٹوٹے گی، کوئی بھی اپنا علیحدہ سے بنائے گا تو پھر اتنا افیکٹو نہیں ہوگا۔ آئی اسٹل بلیو کہ افیکٹ اسٹل آئے گا، لیکن جو زیادہ جلدی ریزلٹس آئیں گے، زیادہ افیکٹو آئیں گے، وہ ایک جیسے ہر بندہ ایک پیج اور ایک چین بنا کے چلے، اور دیکھیں جیسے میں نے کلیکٹیو پہلے بات کی کہ گول ایک ہوگا، آئیڈیاز شیئر ہوں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کسی اور کے آئیڈیا کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ کے آئیڈیا کو کون رسپیکٹ دے گا؟ تو آئی تھنک کہ یہاں پر وائس ورسا ہر طرف سے چلے گے کام، ایک ہو کر چلیں گے تو آئی ایم شیور کہ ان کرکٹرز میں اتنی ایبلٹی ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اور جتنے لوگوں کا میں نے ابھی تک نام سنا ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے یا جن کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، وہ بڑے اچھے شفاف کیریئر ان کے رہے ہیں، اور بڑا سرو بھی کیا انہوں نے پاکستان کو ان گڈ انٹیگریٹی، وتھ گڈ انٹیگریٹی۔ تو آئی ایم شیور کہ وہ اچھے ڈیسیجنس کریں گے پاکستان کے لیے اور مل جل کے چلیں گے انشاءاللہ۔ کیپنگ ان مائنڈ کریئرز، انٹیگریٹی، اور ماشاءاللہ جس طرح شفاف رہے ہیں، ہماری سب کی دعا، ایم شور آپ کے فینس کی بھی حضر یہی ہے کہ کرکٹ بورڈ آپ کے ساتھ بھی انگیج کرے، اینڈ ہوپ فلی وی گیٹ ٹو سی اظہر علی contributing to پاکستان کرکٹ آف دا فیلڈ از ویل۔ انہی خیالات کے ساتھ اپنا آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے نوٹیفیکیشنز آن رکھیں، سبسکرائب کریں چینل کو، کیپ سینڈنگ ان یور کوشچنز، یور کنسرنز، وی اپریشیٹ آپ لوگ جو بھی ہمیں کرٹیک بھی دے رہے ہیں، جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی پھر اظہر کی نظر میں۔ خدا حافظ۔